نماز کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ یہی نماز اگر آپ نے محلے والوں کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے سماج کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر کسی طالب علم نے استاذ کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ڈر سے پڑھی، یہی نماز اگر آپ نے گاؤں والوں کی سزا کے ڈر سے پڑھ لی، تو یہی نماز بے روح ہو گئی، یہی عبادت بیکار ہو گئی، یہی مردہ عبادت ہو گئی۔ عبادت کے اندر سے روح نکل گئی ہے، تقوی نکل گیا ہے۔ اب ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جس نے اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھا، جس نے محلے والوں، گاؤں والوں اور سماج والوں کے ڈر سے پڑھا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پورے ہفتے نہیں، جمعے میں سب سے آگے بیٹھے ہیں، پہلی صف میں، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا ہے، جنت الفردوس بھی لگا لی ہے، اگلی صف میں بیٹھے ہیں۔ آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا، پورے ہفتے اللہ نہیں دیکھتا ہے، صرف جمعے کے دن دیکھتا ہے؟ نہیں مولوی صاحب ایسی بات نہیں، آج جمعہ ہے۔ او اچھا، پورے ہفتے نماز چھوڑی، گناہ نہیں پڑے گا، آج چھوڑ دو گے تو گناہ پڑے گا، یعنی ان دنوں میں اللہ کی طرف سے معاف ہے؟ نہیں مولوی صاحب معاف نہیں ہے، لیکن تو آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ ارے مولانا اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھیے ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ جرجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جرجی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں جا رہا ہوں یار، حج کر کے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہیں گے مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے مولوی ہو کے نہیں پڑھتا ہے، حاجی ہو کے نہیں پڑھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نماز اب بے روح ہے، اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے، اب یہ نماز مردہ ہے۔ جیسے مردہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ایسی مردہ نماز کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ مردہ انسان کو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ایسی اس مردہ عبادت کو اللہ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، کوڑے دان میں پھینک دے گا۔ ایسی نماز کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے آپ۔ اسی طریقے سے علی ھذا القیاس، ساری عبادتوں کو اسی پر قیاس کریے۔ روزہ بھی عبادت ہے، اللہ کے ڈر سے ہے تو ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے۔ فرض میں اور مکتوب میں فرق ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ بھی نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز اور روزے میں فرق اتنا ہے، دونوں عبادتیں فرض ہیں لیکن اتنا ہے، ابھی میں نے کہا نا کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، اور روزہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ یہ رخصت ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی ایک کنڈیشن میں معاف ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں۔ ہماری جن ماں بہن بیٹیوں کو پیریڈ آتا ہے، اور فطرت ہے، یہ ان کا نیچرل معاملہ ہے،
تو جتنے دن ان کو پیریڈ آتا ہے اس پیریڈ میں جتنی نمازیں چھوٹیں گی یہ ان عورتوں کے اوپر سے معاف ہیں، اس کو وہ دوبارہ قضا نہیں کریں گی، دہرائیں گی نہیں، پڑھیں گی نہیں، اللہ کی طرف سے بالکل معاف۔ غور کیجئے، جو نماز مردوں کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، عورتوں کے اوپر بھی کسی کنڈیشن میں معاف نہیں۔ اگر عورت بیمار ہے لیکن پاک ہے نماز پڑھے گی، عورت اگر بستر پر لیٹی ہوئی ہے بہت بیمار ہے لیکن ہوش ہے لیکن نماز پڑھے گی۔ ہاں صرف پیریڈ کے دنوں میں ان کی اوپر سے نماز معاف ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن پیریڈ آتا ہے، اتنے دنوں میں جو چھوٹیں گی ان کی نمازیں ان کی اوپر سے معاف ہیں۔ لیکن روزہ ایسا فرض ہے جو عورتوں کے اوپر سے اس کنڈیشن میں وہ چھوڑیں گی تو، لیکن اپنے چھوٹے ہوئے روزے دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ پورا کریں گی، یعنی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن چھوٹے ہوئے روزے ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کنڈیشن کو ذرا سمجھ لیجئے گا، نماز کسی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن ماں بہنوں کی اوپر سے ان کی پیریڈ میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے ان کی اوپر اگر اس کنڈیشن میں چھوڑتی ہیں تو۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں پیریڈ شروع ہو جائے تو نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ مثلا آپ کے ہاں 5:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے، 5:30 بجے روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ کے گھر کی کسی بھی عورت کو 5:25 پر پیریڈ شروع ہو جائے، یعنی روزہ افطار میں صرف 5 منٹ باقی رہے، ابھی 5 منٹ ہے لیکن اس کو 5:25 پر پیریڈ آ گیا تو یہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا۔ اب تک جو رکی تھی اس کا ثواب اس کو ملے گا، اللہ ثواب دے گا، لیکن اس روزے کو وہ مانے گی نہیں۔ اب اس روزے کو بھی بعد میں پورا کرنا ہے، اور جتنے روزے اس کے بعد چھوٹیں گے وہ سب بعد میں پورا کرنا ہے۔ اب آپ کہیے کہ جرجی صاحب 5 ہی منٹ تو رہ گئے تھے، وہ اپنی جگہ پر اللہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی نیت کو جانتا تھا، اس لیے اس کو ثواب تو دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا کیونکہ افطار سے پہلے وہ پیریڈز کے شکار ہو گئی، اس لیے یہ روزہ اس کا بیکار کا مطلب نہیں مانا جائے گا، ثواب کے اعتبار سے بیکار نہیں ہے، اللہ اس کو اس عورت کو اس روزے کا ثواب دے گا، لیکن چونکہ پورا نہیں کر پائی اور اس کو پیریڈ آ گیا اس لیے اس روزے کی قضا بعد میں وہ کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، نماز بھی چھوڑے گی، روزہ بھی چھوڑے گی، لیکن نماز کو نہیں دہرائے گی، قضا کرے گی، لیکن روزے جتنے چھوٹ جائیں وہ بعد میں پورا کرے گی۔ سمجھ لیا آپ نے اس مسئلے کو؟ سفر میں ہیں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورا کر لیجیے۔ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب آپ بہت کمزور ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تب بھی روزہ معاف نہیں ہے، تب بھی آپ کو ایک محتاج، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگر باپ نہیں دے سکتا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے دے گا۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ایک مسکین کو، ایک محتاج کو وہ کھانا کھلائے گا، آپ اندازہ لگائیے، فدیہ ہے یہ۔ ہاں اگر آپ دائم المریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک آپ زندگی ہے دوا کھاتے رہیے، اب آپ روزہ نہیں، آپ کو صبح دوپہر شام ہر وقت دوا کھانا ہے، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ دائم المریض ہیں اس لیے روزہ تو آپ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کے بدلے میں آپ کو بھی ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا آپ کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، تو روزے کی روح بھی کیا ہے؟ تقوی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کو دے دو، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا، اور کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندوں کو روزے کا انعام میں اس لیے دوں گا کہ روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ کتنے بے روزدار ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ افطار کی دعوت کریے، آپ کے ہاں افطار میں پہنچ جائیں گے اور منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، اور وہ بے روزدار ہیں لیکن آپ کے افطار میں آئے ہیں۔
اب کون جانتا ہے کہ روزے سے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہی تو جانتا ہے۔ اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو گھر میں اکیلے ہیں، نہ دوست دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں، بیوی میکے گئی، بچے اسکول گئے، ماں باپ نیچے ہیں، بیچارہ اکیلے میں بھی چاہے تو فریج کھول کر کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھا رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔